السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خاکسار۔ ویورز، آج کے اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو پہلے بتانا ہے کور کمیٹی کے بارے میں، اور پھر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی وہ کہاں پہ ہیں اور اس نے کہاں کہاں پہ سٹے کرنا ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ اور تیسری بات میں نے بتانی ہے آپ کو کہ کل مجھے اسلام آباد کے کسی تھانہ سے کال آئی اور اس معزز شخص نے مجھے یہ کہا کہ سر آپ کے خلاف کوئی تھانے میں اپلیکیشن آئی ہوئی ہے کہ آپ نے کسی کو دھمکیاں دی ہیں، تو اس حوالے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی کہ سیف الرحمان خان نیازی کے بارے میں، پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ آخر یہ ایجنڈا کیا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے حسب سابق وہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل کے اوپر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ سیف الرحمان خان نیازی کا جہاں تک تعلق ہے تو سیف الرحمان خان نیازی 22 ڈیٹ کو ڈیٹ پر آئیں گے، اور اس کے بعد اس نے سرینا ہوٹل میں جا کر سٹے کرنا ہے، اور وہاں پر جو ان کا سٹے ہے وہ ایک دن کا نہیں ہے بلکہ 10 سے 12 دن کا سٹے ہے وہاں پر۔ اور وہاں پر سیف الرحمان خان نیازی نے مختلف ناموں سے 3 کمرے بک کرا رکھے ہیں، مے بی کہ وہ بلند نیازی کے نام پر کمرے ہو سکتے ہیں، یا بلاول نیازی کے نام پر کمرے ہو سکتے ہیں، یا پھر بلال نیازی کے نام پر کمرے ہو سکتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کسی بھی نام پر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سیف الرحمان خان نیازی نے جو نیو ایئر کی سیلیبریشن ہے وہ سرینا ہوٹل کے اندر ہی جو ہے نا سیلیبریٹ کرنی ہے۔ تو یہ میرا جو میسج ہے یہ اینٹی گروپ کے لیے جو سیف الرحمان خان نیازی کو تلاش کر رہے ہیں، ان کو بتانا، ان کی لوکیشن ان کے ساتھ شیئر کرنا، کیونکہ وہ بیچارے تلاش کر رہے ہیں، تو میں نے سمجھا جو مجھے انفارمیشن ہے میں ان کو بتا دوں۔ تو بھائی سیف الرحمان خان نیازی جو ہے وہ سرینا ہوٹل کے اندر اگلے 10 سے 12 دن گزارنے والے ہیں، اور پھر یکم کی شام کو انہوں نے واپس آنا ہے للہ فارم ہاؤس کے اوپر، اور وہاں پر وہ سٹے کریں گے۔ فی الحال للہ فارم پہ ہیں، اور ان کا جو کراچی کا پروگرام تھا وہ کینسل ہو گیا، اور وہ واپس ڈیٹ کی وجہ سے وہ اسلام آباد آ رہے ہیں۔ آج شام کو پہنچ جائیں گے، کل یا پرسوں ان کی ڈیٹ ہے، تو وہاں پر انہوں نے سٹے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات ہے جی کور کمیٹی کے حوالے سے، کہ جو کور کمیٹی ہے بارہا مرتبہ مختلف گروپس کے اندر، سوشل میڈیا پر کامنٹس باکس کے اندر جو ہے نا لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کوئی مقصد ہے کہ شاید یہ جو کور کمیٹی ہے وہ بھی پچھلی کمیٹیوں کی طرح ہی ہے یا پچھلی مجلس شورا کی طرح ہی ہے، تو یہ ان کی غلط بیانی ہے۔ اور کچھ لوگ تو ہمارے بھائی جو نادان دوست ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ بتاتے ہیں کہ جناب ہمیں اندر کی خبر۔ بھائی کور کمیٹی کی جب کوئی اندر کی خبر ہوگی تو کور کمیٹی نے اپنے 2 میڈیا ایڈوائزر جو ہے نا وہ منتخب کیے ہوئے ہیں، لہٰذا کسی کی بات پر کوئی بھی کان نہ دھرے۔ سیکیورین ایکس کی طرح یہ معاملات بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں نے کور کمیٹی کو جو ہے نا برا بھلا کہنا ہے تو یہ سراسر زیادتی ہوگی۔ اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی چینل سبسکرائب کر رکھے ہیں وہ سارے کے سارے آپ انسبسکرائب کر لیں، اور جو میڈیا ایڈوائزر کے چینل ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو، زبردستی والی بات نہیں ہے، اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے کریکٹ، اگر آپ کو معلومات چاہیے تو پھر آپ جو ہیں وہ میڈیا ایڈوائزر سلیم جھمٹ صاحب اور خاکسار کا جو HP نیازی آفیشیل کے نام پر چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو کریکٹ اور اندر کی خبر وہاں سے ملے گی۔ باقی جتنی بھی ہیں یہ ساری کے ساری ہوائی فائرنگ ہے، اور ہوائی فائرنگ کے پیچھے جو ہے نا آپ اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں، کیونکہ کل ایک بات نکلی تھی کہ جناب ہمیں یہ مل چکی ہے، ہمیں وہ خبر مل چکی ہے، وہ ٹوٹلی ہوائی فائرنگ تھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بات ہو گئی کہ میڈیا ایڈوائزر کی جو بات ہوگی وہ کور کمیٹی کی بات کو پروموٹ کریں گے، وہ قوم کے سامنے رکھیں گے، ایک بات یہ ہوگی۔ دوسرا، کور کمیٹی کہاں تک پہنچی ہے؟ میں بارہا مرتبہ اپنی وائسز کے اندر، اپنے کامنٹس کے اندر، گروپوں کے اندر، اپنے رائٹنگ میسج کے اندر، ریٹن میسج کے اندر جو ہے نا میں عرض کر چکا ہوں کہ کور کمیٹی نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔
सैफ साहब की कुछ निजी मसरूफियात हैं, कुछ उसकी पर्सनल मैटर्स हैं, वो उनमें थोड़े से बिजी हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि उनकी कुछ लीडर्स के साथ मुलाकातें हो रही हैं, और फिर कुछ उनकी कुछ सियासी जो हैं मुलाकातें हैं वो उनकी हो रही हैं, जिस वजह से सैफ साहब ने 22 के बाद कोई डेट मुलाकात के लिए देने का इरादा किया है। तो उस वक्त तक आप खामोश रहें, चुप करके बैठे रहें। जब हमारी सैफ साहब से मुलाकात होगी उसके बाद कोर कमेटी अपना जो एजेंडा है वो कौम के सामने रखेगी, वो भी उस सूरत में जब सैफ रहमान खान नियाज़ी साहब उसको ओन करेंगे तब। क्योंकि इंसान जो है ना हज़ारों तरफ सोचता है, और फिर ये जो मसला है ना कानूनी मामलात का, कल एक भाई उठ खड़े होते कहते हैं जी टक्के का काम नहीं हुआ। तो भाई आपको किसने कहा है कि आप हमारे टक्के के काम पे तवज्जो दें? ना दें, छोड़ दें, कोर कमेटी का जो है ना आप पीछे ही छोड़ दें। किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कोर कमेटी के पीछे चलें। अगर आपको बहुत शौक है 6 लाख लोगों की अकोमोडेशन के लिए, लीडर बनने के लिए, तो आप ऐसा करें, आप लोग अपनी कमेटी बना लें और फिर उसका जो एजेंडा है वो कौम के सामने रख लें। किसी के पीछे जो है ना, कोई तो होते हैं ना हाथ धोकर पड़ते हैं, और हमारे कुछ ऐसे नादान दोस्त हैं जो नहा धोकर पीछे पड़ जाते हैं। उनको खबर किसी बात की नहीं होती, बस चुटकुला छोड़ दिया और फिर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर दिया कि हमें जी अंदर की खबर है। कोई ऐसी खबर शबर नहीं है। जब कभी होगी तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि 2 जो चैनल्स हैं मीडिया एडवाइज़र के, वहाँ पर आपको वो खबर की तस्दीक या तरदीद मिलेगी, ठीक है। और जो अंदर की खबर होगी वो भी उन्हीं 2 चैनल के ज़रिए बराह रास्त अवाम तक पहुँचाई जाएगी। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि कोर कमेटी जो बार बार जिक्र करते हैं कि अभी तक क्या किया, अभी तक क्या किया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि कोर कमेटी को बनाते बनाते हमारे तकरीबन 25 दिन लग गए। जब हमने एक मेंबर ऐड करते थे तो फिर उसके जो है ना तमाम पहलुओं को देखकर, उसकी सोच को देखकर, तो उस वक्त हम ग्रुप के अंदर डिस्कशन करके हम ऐड करते थे, और ये कमेटी बनाते बनाते जो कि सिंसियर लोगों की कमेटी थी बनाई गई। और फिर उन्होंने अपना हलफनामा भी कौम के सामने रखा कि हमारे अपने जो ज़ाती मफादात हैं उनको पसे पर्दा डालकर कौम के लिए सोचा जाए, इन 6 लाख लोगों की अकामोडेशन के लिए सोचा जाए। कमेटी का काम मुकम्मल है। जैसी मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद कमेटी अपना एजेंडा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है ना वो कौम के सामने रखेगी। और तीसरी बात कि जनाब हमारी बहन आसमा गिलानी साहिबा ने जो है ना एक एप्लीकेशन दी है किसी थाने के अंदर। मुझे एक कॉल आई थी एक भाई की कि आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन है। तो मैंने उनसे कहा था कि सर आप जब कहेंगे, जहां कहेंगे, जिस वक्त कहेंगे, आपका ये भाई, ये खाकसार, ये बिलाल नियाजी खाकसार भाई आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। किसी भी किस्म की टेंशन की या परेशानी की बात नहीं है। आप चाहेंगे तो जो इदारा मुझे चाहेगा मैं वहां पर पेश हो जाऊंगा। तो फिर मैंने वहां पर अर्ज किया कि सर एप्लीकेशन का मतन क्या है। तो वहां पर ये लिखा हुआ था कि आपने आसमा गिलानी साहिबा की कोई शनाख्ती कार्ड की जो लीगल इंफॉर्मेशन है, उसका नाम, उसका एड्रेस, वो आपने शेयर की है, लीक आउट की है। इस सिलसिले में आपके खिलाफ एप्लीकेशन आई है। और प्लस साथ ये भी कोई नंबर बता रहे थे, वल्लाहु आलम वो नंबर किसका था। तो उस नंबर से आपने उनको धमकियां दी हैं, जिसकी वजह से उसने आपके खिलाफ एप्लीकेशन दी। मैंने कहा सर बुला लें तो आमना सामना होगा। जब 2 दीवाने मिल बैठेंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने हो जाएगा। आप ज़रा मेरी बहन को भी बुला लें और साथ मुझे भी बुला लें, कोई डेट जो है जो फिक्स कर लें और कोई टाइम फिक्स कर लें। तो ये खाकसार न कभी इन धमकियों से डरा है, ना झुका है, ना बिका है, और ना ये जो हमारे बहनें या हमारे भाई हैं ये हमारी आवाज़ को दबा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अर्ज करना चाहूँगा कि न उसको हमने धमकी दी है। अगर ये हमारी बहन किसी की माँ बहन को एक कर दे, जो ऑन द रिकॉर्ड है, सारी वॉइसेस मैंने जो है ना उसको तैयार कर ली हैं, तमाम डेटा मैंने इकट्ठा कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है। जिसने हमारी बहन आसमा गिलानी का डेटा लीक आउट किया ग्रुपों के अंदर, मैंने वो नंबर, वो तमाम डिटेल जो है वो कलेक्ट करके संभाल रखी है। अब मैं वेटिंग में हूँ कि
وہ جہاں پر اس نے اپلیکیشن دی ہے وہ ہمارا بھائی یا وہ ہمارے معزز ادارے ہمیں کب بلاتے ہیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کے سامنے ہو جائے کہ کون کس نے کس کو دھمکی دی ہے، اور ساتھ ساتھ جو اسی ہماری بہن نے کچھ میرے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے، وہ وائسز بھی آن دی ریکارڈ ہیں، وہ ساری کے سامنے ان کے سامنے رکھی جائیں گی، اور جب تفتیش ہوگی، جب انویسٹیگیشن ہوگی، جب انکوائری ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی۔ اور میری جو انکوائری کے بعد کی جو ویڈیو ہوگی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہیں پہ اسی تھانے میں اسی ادارے میں بیٹھ کر ریکارڈ کروں گا، اور وہیں سے پھر میں جو ہے نا قوم کے سامنے رکھوں گا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے نا جھوٹی اپلیکیشنیں اور جھوٹی دھمکیاں نام لے کر، واللہ والا وہ نمبر کس کا ہے، کوئی نمبر بتا رہے تھے، میں نے کہا چلیں اس کو بلا لیں کہ اس کا جو کال ہے، چلے ریسیونگ کال تو ہوگی نا، یا کوئی میسج ہوگا، کوئی کال ریسیونگ ہوگی، کوئی ڈیٹا ہوگا، تو کال ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، کال ڈیٹا ہو سکتا ہے، ڈائل کال ہو سکتی ہے، یا کوئی میسج ہو سکتا ہے، واٹس ایپ پر میسج ہو سکتا ہے۔ وہ ساری چیزیں جب سامنے ہوں گی تو ہم قوم کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ جو ہوائی فائرنگ ہے یہ نہیں چلے گی۔ جب بات دلائل کی ہوگی تو پھر ساری قوم کو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اور یہ وہی محترمہ ہے جو خود کو آرمی کے کسی ادارے سے منسلک کرتی تھی، یہ وہی محترمہ ہیں جو ISI سے خود کو جو ہے نا منسلک کرتی تھی، یہ وہی محترمہ ہیں جو جج صاحب کی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، اور آج وہی جو ہے نا میم صاحبہ ہیں، وہی محترمہ ہیں جس کو وہ نام دیا جاتا تھا، کیا نام ہے، جنرل رانی 2 کے نام سے۔ وہ ہماری بٹنی بہن ہے، اس کو نام دیا تھا جنرل رانی 2 کے نام سے، کہ یہ جو جنرل رانی 2 ہے جب سامنا ہوگا تو یہ ساری جو وائسز ہیں جنہوں نے خود کو منتخب کیا کہ جی میں ISI سے ہوں، میں حساس ادارے سے ہوں، میں آرمی پبلک سکول کی ٹیچر ہوں، میں محترم جج صاحب کے جو ہے نا بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں، وہ سارا ریکارڈ وہ اس ادارے کے ہم سامنے رکھ دیں گے، اور پھر جو اس کی حقیقت ہوگی وہ خود ہی فائنڈ کر لیں گے۔ باقی اللہ کی ذات خیر کرے گا، انتظار کریں کہ ہمیں وہ جو ادارے ہیں وہ کب بلاتے ہیں، اور ہم جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم ڈنکی کی چوٹ پر جائیں گے، نہ ہم نے کسی کو دھمکی دی ہے، اور نہ ہم جو ہے نا اس حوالے سے کسی قسم کی ہم نے بات کی ہے۔ وہ جو نمبر بتا رہی ہیں وہ نمبر تو ہے ہی نہیں، جو نمبر میرا ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس نمبر سے جو ہے نا کالز بھی آتی ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، اور ہم غیر اخلاقی بات کسی سے نہیں کرتے۔ ملتے ہیں جی اگلی جو ہماری پیشی ہوگی، یا ہمیں جب ادارے بلائیں گے تو میری بہن بھی ضرور آئے گی اور میں بھی آؤں گا، پھر مل بیٹھ کر ہم بات کریں گے کہ بھائی آپ کو کس نے دھمکی دی اور کس نمبر سے دھمکی دی ہے، ذرا وہ نمبر بھی سامنے لے کر آئیں، اور وہ ڈیٹا بھی سامنے لے کر آئیں، وہ کال ریسیونگ بھی سامنے لے کر آئیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا جو ادارے فیصلہ کریں گے وہ ہمارے ادارے ہیں، وہ میرٹ پر فیصلہ کریں گے، وہ ہمیں آمین ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔